ایک بات تو طے تھی کہ حنیف نے بڑا منظم فراڈ کیا تھا۔ اس نے اس کارروائی کے لیے انسانی نفسیات سے کام لیا تھا اور لالچ کا کارڈ استعمال کر کے کامیاب رہا تھا، اس مہارت کے ساتھ کہ اپنے جرم کا کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑا تھا۔ پہلی نظر میں تو مجھے اس کیس میں کوئی جان دکھائی نہ دی۔ موجودہ حالات و واقعات کے پیش نظر اگر حنیف پر مقدمہ دائر کر بھی دیا جاتا تو اس کے جرم کو عدالت میں ثابت کرنا ممکن نہ ہوتا۔ وہ جج کے سامنے میرے موکلین سے کسی بھی قسم کی رقم کی وصول یابی سے صاف انکار کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں عدالت دعوے کے حق میں مجھ سے ثبوت مانگتی اور اگر میں ٹھوس ثبوت فراہم کرنے میں ناکامیاب رہتا تو عدالت میں وہ مقدمہ خارج کر دیتی، گویا حنیف باعزت بری ہو جاتا۔ صورتحال خاصی پیچیدہ اور حوصلہ شکن تھی۔ میں اس کام کا بیڑا اٹھا چکا تھا تو اب مجھے کوئی نہ کوئی حل بھی تلاش کرنا تھا۔ طویل سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حنیف کو عدالت میں طلب کرنے سے پہلے اس پر کچھ کام کیا جائے۔ ممکن ہے اس طرح ہمارے ہاتھ میں اس کی کوئی کمزوری آ جائے جو ازاں بعد کورٹ میں مفید ثابت ہو سکتی ہو، اور اس بات کے بھی امکانات موجود تھے کہ وہ میرے حربوں سے ہراساں ہو جائے اور کورٹ میں جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو سب کے لیے بہتر ہوتا۔ آئندہ روز میں نے حنیف کے نام ایک نوٹس تیار کروایا اور بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک اس کے گھر کے پتے پر روانہ کر دیا۔ اس طویل نوٹس کا مضمون انگریزی میں کچھ اس طرح تھا: میرے موکلین ناصر ولد نصیر احمد، حاجی آفتاب جیلانی ولد مقبول جیلانی، شاہد حسین ولد تصدق حسین اور انور خان ولد دلدار خان نے مجھے بتایا ہے کہ کچھ عرصہ قبل تم نے زیادہ منافع کا لالچ دے کر ان سے علل ترتیب 1,80,000، 30,000 اور 20,000 روپیہ ہتھیا لیے ہیں۔ اس سلسلے میں تم نے ایک فرضی شخص سیٹھ ولی بھائی کی آڑ استعمال کی جس کا وجود تاحال دریافت نہیں ہو سکا، اور پوری بانڈ مارکیٹ ایسے کسی شخص کی واقفیت سے انکاری ہے۔ دراصل تم نے ولی بھائی کا نام سادہ لو افراد کو جھانسا دینے کے لیے استعمال کیا۔ میرے موکلین کے مطابق تم چند ماہ تک نہایت باقاعدگی سے انہیں ان کا طے شدہ منافع دیتے رہے، مگر اب کچھ عرصے سے تم نے ولی بھائی کے غیاب کا ڈرامہ رچا کر انہیں تباہی کے غار میں دھکیل دیا ہے۔ تم آئے روز ان سے رقم دینے کا وعدہ کرتے ہو اور وہ بیچارے تمہارے گھر کے چکر لگا لگا کر ادھموئے ہوئے جا رہے ہیں۔ تمہاری یہ حرکت اخلاقی اور قانونی اعتبار سے سراسر غلط ہے، اور اس کے لیے تم پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 420 کا اطلاق ہوتا ہے۔ تمہارا جرم قابل دخل اندازی پولیس ہے اور تمہیں بلا وارنٹ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ عدالت تمہیں اس دغے پر کم از کم 7 سال کے لیے جیل بھجوا سکتی ہے اور جرمانہ اس کے علاوہ ہوگا۔ میرے معزز موکلین نے مجھے کچھ ایسے ثبوت اور شواہد فراہم کیے ہیں کہ تمہیں عدالت میں بآسانی مجرم ثابت کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس ابتدائی نوٹس کے ذریعے تمہیں متنبہ کیا جاتا ہے کہ عرصہ 15 یوم کے اندر اندر میرے موکلین کی رقم واپس لوٹا دو۔ بصورت دیگر پہلی فرصت میں تمہارے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ درج بالا نوٹس میں اس کے علاوہ چند ٹیکنیکل اور خالصتاً قانونی نوعیت کی باتیں بھی موجود تھیں جن کا ذکر سامعین کو بور کرے گا، اس لیے میں نے دانستہ انہیں حذف کر دیا ہے۔ میں نے حنیف پر دباؤ ڈالنے کے لیے سچ میں جھوٹ کی تھوڑی سی آمیزش بھی کی تھی، حالانکہ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے حنیف کا مجرم ہونا ثابت کیا جا سکتا۔ تاہم یہ میری ایک چال تھی۔ چال بازوں سے نمٹنے کے لیے ایسی چالیں چلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ اسے پارٹ آف دا گیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ یہ نوٹس پڑھتے ہی حنیف کو پتنگے لگ جائیں گے۔ وہ اب تک یہی سمجھے بیٹھا ہوگا کہ بس رقم ہضم کر لی، کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ویسے بھی اس نے یہی مشہور کر رکھا تھا کہ فراڈ ولی بھائی نے کیا ہے۔ وہ بیچارہ تو اس کے باوجود بھی پیسے بھرنے کو تیار ہے۔ وہ خود کو مظلوم اور مجبور ظاہر کر کے اصل مظلوموں اور مجبوروں کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتا تھا، اور اپنے اس مقصد میں وہ اب تک کامیاب بھی رہا تھا، مگر اب بازی پلٹ چکی تھی یا پلٹنے ہی والی تھی۔ میں نوٹس بھیجنے کے بعد نتیجے کا انتظار کرنے لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک مقدمے کی روداد جس کا نام ہے مرگ مفید۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ نوٹس کی ترسیل کے بعد 1 ہفتے بعد نتیجہ برآمد ہوا۔
میں اپنے دفتر میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ میری سیکرٹری فرزانہ نے انٹرکام پر اطلاع دی کہ کوئی حنیف صاحب آپ سے فوری ملنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے چیمبر میں آنے سے قبل انتظار گاہ پر ایک سرسری نظر ڈالتا آیا تھا۔ وہاں مجھے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ چونکہ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، اس لیے اسے حنیف کی حیثیت سے نہ پہچان سکا۔ میں نے اپنی تصدیق کی خاطر فرزانہ سے پوچھا، کیا حنیف صاحب وہی ذات شریف ہیں جو ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے؟ سیکرٹری نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اسے میرے پاس بھیج دو۔ چند لمحے بعد میرے چیمبر کا دروازہ کھلا اور حنیف بنفس نفیس اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی عمر کے لحاظ سے خاصا صحت مند تھا۔ اس نے اخروٹی رنگ کا شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ یہ وہی حنیف ہے جس نے ولی بھائی کی آڑ میں معصوم اور سادہ دل لالچی لوگوں کی رقمیں ہڑپ کی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں سفید رنگ کا ایک لفافہ بھی تھا۔ اس نے آنے کے ساتھ ہی ایک دھواں دھار سوال جڑ دیا، گویا رسمی علیک سلیک کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ یا تو غیر مہذب اور بد اخلاق تھا یا پھر اس وقت انتہائی طیش کے عالم میں تھا۔ وہ جب بولا تو میرے آخر الذکر خیال کی تصدیق ہو گئی۔ وہ اس وقت انتہائی غصے کے عالم میں تھا۔ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ آپ ہی ہیں؟ اس کا پہلا سوال یہی تھا۔ میں نے اس کے لہجے کی ترشی کا زیر لب مسکراہٹ سے جواب دیا اور پیشہ ورانہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی مرزا امجد بیگ ہوں، تشریف رکھیں۔ اس نے جارحانہ انداز میں ایک کرسی کھینچ کر تشریف رکھ دی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جی فرمائیے۔ میں یہاں فرمانے نہیں آیا، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ بولا، آپ کو کھری کھری سنانے آیا ہوں۔ تو سنائیے کھری کھری، میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سفید لفافہ میرے سامنے میز پر پٹکتے ہوئے پوچھا، یہ نوٹس آپ نے بھیجا ہے؟ میں نے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہا، ہاں، لفافہ تو میرے دفتر ہی کا ہے۔ پھر میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈال کر پوچھا، آپ اتنے برہم کیوں ہیں حنیف صاحب؟ میری برہمی کی وجہ آپ کا بھیجا ہوا یہ بیہودہ اور بوگس نوٹس ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے کہا، اگر یہ نوٹس آپ کے خیال میں بوگس ہے تو پھر آپ اتنے چراغ پا کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اس قسم کی دھمکیوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ وہ کینہ توز نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ میں نے ازراہ تعفن پوچھا، پھر آپ کس قسم کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور تنبیہی لہجے میں بولا، آپ ان جھوٹوں کی پیروی کر کے اچھا نہیں کر رہے مسٹر امجد بیگ۔ اس چنڈال چوکڑی کو مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے آپ کو غلط انفارمیشن دی ہے۔ میں نے ان میں سے کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں دینا، اور وہ اس لیے نہیں دینا ہے کہ میں نے کبھی ان سے ایک پائی بھی نہیں لی۔ ان کا دعویٰ جھوٹا اور مبنی بر سازش ہے۔ اگر آپ سچے اور کھرے ہیں تو پھر آپ کو فکر مند ہونے کی کیا ضرورت؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، آپ کے انداز اور تیور دیکھ کر تو لگتا ہے کہ اس معاملے میں آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہیں۔ انشاءاللہ میرے ہاتھ صاف اور نیت پاک ہے، وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں تو یہاں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ ان 4 بدماشوں نے آپ کو ایسے کون سے ثبوت مہیا کیے ہیں جن کی بنا پر آپ مجھے عدالت میں کسی سنگین جرم میں ملوث ثابت کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، جب آپ قصوروار نہیں ہیں، آپ سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا، تو پھر آپ اس سلسلے میں تشویش میں کیوں مبتلا ہیں؟ خاموش ہو کر گھر بیٹھیں، سورج طلوع ہوگا تو دنیا دیکھے گی۔ میں خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتا جناب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ آپ کے اس نوٹس کا جواب تو میں آپ کو وکیل کے ذریعے ہی دوں گا۔ میں نے عثمانی صاحب سے بات کر لی ہے۔ فی الحال تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے دفعہ 420 میں ملوث کرنے کی دھمکی کیوں دی؟ میں نے ایسی کیا دغا کی ہے؟ میں نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، آپ نے میرے مبینہ موکلین کے ساتھ جو حرکت فرمائی ہے وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 420 کے ذیل میں آتی ہے۔ اس دفعہ کے تحت جو کوئی شخص کسی شخص کو دھوکہ دے کر یا اس طور کہ دھوکہ کھانے والے شخص کو فریب یا بددیانتی سے ترغیب دے کہ وہ کوئی مال کسی دوسرے شخص کے حوالے کرے یا اس پر رضامندی ظاہر کرے کہ کوئی شخص کوئی مال قبضے میں رکھے، یا اس طور کسی قیمتی کفالت یا کسی شے کے جو دست خط شدہ یا مہر شدہ ہو اور جو قیمتی کفالت میں تبدیل کیے جانے کے قابل ہو، کل کو یا کسی جزو کو بنائے یا تبدیل کرے یا تلف کرے تو کہا جائے گا کہ اس نے دغا کی۔ ایسے دغا باز شخص کو کسی ایک قسم کی سزائے قید
قید محض یا قید بامشقت دی جائے گی، جس کی میعاد 7 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، آپ قانون کی ان پیچیدہ اور ہیر پھیر والی باتوں سے مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے ذو معنی انداز میں کہا، یہ کام آپ کے لیے مخصوص ہے۔ وہ میرے طنز کو سمجھ نہیں سکا اور بولا، میں نے فرید عثمانی صاحب کو ساری صورتحال بتا دی ہے، وہ آپ کے اس نوٹس کا جواب دے دیں گے۔ اگر آپ نے سمجھداری سے کام لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ… اس نے دھمکی آمیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس موقع پر اگر میں بات کو بڑھانا چاہتا تو یہ بہت ہی سہل کام تھا، مگر میں نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا اور درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کے منہ لگنا مناسب نہ جانا۔ وہ نوٹس والے لفافے کے ساتھ میرے چیمبر سے نکل گیا۔ حنیف نے جس وکیل کا نام لیا تھا اس کی شہرت ایک خاص حوالے سے تھی۔ فرید عثمانی عموماً وکیل صفائی کے طور پر مقدمات کی پیروی کرتا تھا اور اس نے کئی قاتلوں کو بے گناہ ثابت کر دکھایا تھا۔ اگرچہ اس کا یہ عمل کسی بھی طور پر سراہے جانے کے قابل نہیں تھا، بلکہ شدید مذمت کا متقاضی تھا، لیکن ہمارے یہاں الٹا دستور ہے۔ ہم بظاہر کامیاب نظر آنے والوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنے اور جاننے کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کامیاب شخص کتنے انسانوں کے سر کچل کر بلند مقام پر پہنچا ہے، اور اس کی بلند قامتی میں کتنے بے گناہوں کا لہو شامل ہے۔ بہرحال فرید عثمانی کے کارناموں نے اسے پیشہ ور مجرموں میں بہت زیادہ مقبول کر دیا تھا۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا، اور حنیف فراڈیے نے اب اسی فرید عثمانی کی خدمات حاصل کی تھیں۔ حنیف کی ذات نے مجھے شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کی ساری عمر چپڑاسی گیری میں گزری تھی، مگر وہ اپنی بات چیت اور رکھ رکھاؤ سے چپڑاسی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میری معلومات کے مطابق سی کنگ شپنگ کمپنی والے اسے 700 روپیہ ماہوار تنخواہ دیتے تھے۔ سعید منزل والا فلیٹ کرائے کا تھا، جس کا کرایہ 200 روپے تھا۔ فلیٹ کا کرایہ ادا کرنے کے بعد 500 روپے میں جیسا گزارا ہونا چاہیے، حنیف کا حلیہ اور حالت اس سے لگا نہیں کھاتے تھے۔ پھر اس کی گفتگو میں جو اعتماد اور جارحیت تھی، وہ بھی چپڑاسی برادری میں عام طور پر نظر نہیں آتی۔ ویسے میں نے اس مختصر سی ملاقات میں اتنا اندازہ تو لگا لیا تھا کہ وہ بہت کائیاں اور شاطر شخص تھا۔ ایسے افراد بحر الکاہل کی مانند ہوتے ہیں، چاہے وہ معاشرے میں کسی بھی مقام پر فائز ہوں، ان کی تہہ تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اسی لمحے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ میں اس دغا باز کا قد بھی ناپوں گا اور اس کی پیمائی بھی کروں گا۔ 2 روز بعد شاہد حسین میرے دفتر میں آیا۔ وہ خاصا پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے بتایا، بیگ صاحب، آپ کے لیے ایک اہم خبر لایا ہوں، ممکن ہے ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ بھائی وہ اہم خبر کیا ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ شاہد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ساجدہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ کون ساجدہ؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ حنیف کی پہلی بیوی۔ اوہ، مجھے فوراً یاد آ گیا۔ شاہد نے حنیف کی سسرال کے بارے میں مجھے پہلے بھی بتایا تھا۔ ساجدہ شاہد کے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ گزشتہ 2 سال سے اپنے والدین کے پاس رہ رہی تھی۔ حنیف سے اس کی ناراضگی چل رہی تھی۔ میں نے ان کے حالات کو ذہن میں تازہ کرنے کے بعد سوال کیا، ساجدہ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہے؟ جناب، آپ کی ہدایت پر میں نے معلومات حاصل کی تھیں، شاہد نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ ان میاں بیوی میں طلاق نہیں ہوئی، بس ایک طویل ناراضگی کے تحت وہ دونوں الگ رہ رہی ہیں، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ساجدہ کو حنیف کی دوسری شادی کا علم نہیں ہے۔ جب میں نے اسے بتایا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ پھر جب اسے ہمارے ساتھ ہونے والے فراڈ کی خبر ہوئی تو اس نے آپ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ ساجدہ کے بھائی کا بھی یہی خیال ہے کہ انہیں فوراً کسی ماہر وکیل سے رجوع کرنا چاہیے۔ میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتا دیا۔ اب ساجدہ اور اس کا بھائی فرقان پہلی فرصت میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر شاہد نے فرقان کے بارے میں بتایا کہ وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی کسی فیکٹری میں ملازم تھا۔ وہ حنیف کو نفرت کی حد تک ناپسند کرتا تھا۔ بہن کی وجہ سے وہ اب تک خاموش تھا۔ انہیں یہی امید تھی کہ ایک دن میاں بیوی کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، مگر تازہ ترین صورتحال نے ان کی یہ امید یکسر ختم کر دی تھی۔ شاہد واقعی ایک خاص خبر لایا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، ساجدہ اور اس کا بھائی فرقان مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ حنیف پر مقدمہ کرنا چاہتے ہیں۔ کس قسم کا مقدمہ؟ وہ بولا، میں نے فرقان کو بتایا ہے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا قانوناً جرم ہے۔
حنیف نے اگر ایسا کیا ہے تو اسے اس جرم کا خمیازہ بھگتنا چاہیے۔ فرقان تو پہلے ہی حنیف کی طرف سے بہت تپا ہوا تھا، چنانچہ میری بات نے اس کے دل پر اثر کیا۔ اس نے بہن سے بات کی اور اسے مقدمے کے لیے آمادہ کر لیا۔ تو یہ راہ انہیں تم نے سجھائی ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے بیگ صاحب؟ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ اس طرح ہم حنیف پر پریشر بڑھا سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بتایا، میں نے تو ساجدہ کو ایک اور مشورہ بھی دیا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ نان نفقہ کا مطالبہ، اس نے بتایا۔ تم تو بہت تیز جا رہے ہو شاہد حسین، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ سر، وہ سنجیدہ لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیا ان مقدمات سے حنیف بوکھلا نہیں جائے گا؟ یقیناً بوکھلا جائے گا، میں نے تائید کی، اور اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے بولا، حنیف پر جب چاروں طرف سے یلغار ہوگی تو وہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، یعنی وہ ہماری رقم ہمیں واپس دینے پر تیار ہو جائے گا۔ وہ بیک وقت اتنے مقدمات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر شاہد نے پوچھا، بیگ صاحب آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، تمہارے آئیڈیا میں دم ہے، اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے، مگر اس میں ایک پیچ ہے۔ کیسا پیچ؟ شاہد نے پوچھا۔ میں نے بتایا، ان دونوں مقدمات کی نوعیت میں بہت فرق ہے۔ میرا مطلب ہے اگر ہم مقدمات کریں تو فی الحال تو ہم عدالت سے بہت دور ہیں۔ خیر، میں نے کچھ سوچتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شاہد نے جلدی سے کہا، تو میں کل ساجدہ اور فرقان کو آپ کے پاس لے آؤں؟ لے آؤ، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ ان سے ملاقات کے بعد شاید صورتحال زیادہ واضح ہو جائے۔ شکریہ بیگ صاحب، شاہد نے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بات اور، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ساجدہ سے کہنا کہ اپنا نکاح نامہ بھی ساتھ لے آئے، نکاح نامہ کے مدرجات کو دیکھ کر ہی کوئی حتمی فیصلہ کر سکوں گا۔ اوکے سر، یہ کہہ کر شاہد میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ آئندہ روز وہ حسب وعدہ ساجدہ اور فرقان کو میرے پاس لے کر آ گیا۔ فرقان ساجدہ کا بڑا بھائی تھا۔ اس کی عمر کا تخمینہ میں نے 46 سال لگایا۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک معقول شخص تھا۔ ساجدہ کی عمر 37 اور 38 سال کے درمیان تھی۔ اسے قبول صورت کہا جا سکتا تھا۔ دونوں بچوں کو وہ گھر یعنی اپنے میکے چھوڑ کر آئی تھی۔ میں نے پہلے باری باری ساجدہ اور فرقان سے تصدیق چاہی کہ وہ واقعی حنیف کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اس سلسلے میں وہ پوری طرح سنجیدہ ہیں۔ میرے نزدیک خاص طور پر ساجدہ کی رضامندی ضروری تھی۔ وہ چہرے سے خاصی ملول اور افسردہ دکھائی دیتی تھی۔ میرے استفسار پر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، وکیل صاحب، میں اب تک صرف اس لیے صبر کیے بیٹھی تھی کہ مجھے امید تھی ایک نہ ایک دن وہ میری طرف لوٹ آئے گا۔ میں نے آج تک اس سے خرچے کا مطالبہ بھی نہیں کیا، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ اس نامراد نے دوسری شادی رچا کر میری آس امید کو خاک میں ملا دیا ہے۔ میں اب چپ نہیں بیٹھوں گی۔ اس بدبخت کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، وہ اگر مجھ سے مصالحت کرنا بھی چاہے گا تو مجھے منظور نہیں ہوگا۔ میں اسے کسی بھی طور پر برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اس کی صورت بھی دیکھنے کی روادار نہیں ہوں۔ وہ خاصی جذباتی ہو رہی تھی۔ اس کے اس رد عمل کے پیچھے یقیناً فرقان کا بھی ہاتھ تھا، جو اپنے بہنوئی سے شدید نفرت کرتا تھا، ورنہ ساجدہ 2 سال سے تو خاموش بیٹھی تھی۔ خاص طور پر حنیف کی دوسری شادی نے اسے بہت زیادہ بھڑکا دیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ نکاح نامہ ساتھ لے کر آئی ہیں؟ ساجدہ نے اس بات میں گردن ہلائی اور فرقان نے ایک طے شدہ کاغذ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے اس کاغذ کو کھول کر دیکھا۔ وہ ساجدہ اور حنیف کے نکاح نامے کا ایک پرت تھا۔ میں اپنے مطلب کے مندرجات پر غور کرنے لگا۔ بصورت ناچاکی نکاح نامے کی روح سے حنیف 300 روپے ماہوار بطور نان نفقہ ساجدہ کو دینے کا پابند تھا۔ ازیں علاوہ حق مہر کے خانے میں 20,000 روپے اندل طلب درج تھا۔ میں نے ساجدہ سے سوال کیا، کیا آپ نے حنیف سے اپنا مہر وصول کر لیا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ بولی، میں جب تک اس کے ساتھ رہی کئی مرتبہ میں نے اس سے مہر کا مطالبہ کیا، مگر ہر مرتبہ اس نے کوئی معذوری ظاہر کر کے ٹال دیا اور مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑا۔ حالانکہ نکاح نامے کے مطابق آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ جب بھی چاہیں اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں، اور وہ آپ کا مطالبہ پورا کرنے کا پابند ہے۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی۔ فرقان نے مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب، یہ معجل اور غیر معجل مہر کا کیا چکر ہوتا ہے؟
کوشش کے باوجود بھی کبھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، میں نے کہا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ نکاح نامے کے کالم نمبر 13 میں مہر کی رقم کا اندراج کیا جاتا ہے، جبکہ کالم نمبر 14 میں مہر کی نوعیت کی وضاحت کی جاتی ہے۔ یعنی کالم نمبر 14 میں درج ہے مہر کی کتنی رقم معجل اور کتنی غیر معجل۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مہر معجل کے معنی ہیں فوری طور پر ادا کیا جانے والا مہر، اور غیر معجل کے معنی ہے ایسا مہر جس کی ادائیگی کے لیے کچھ مہلت حاصل کر لی جائے، یعنی بعد میں ادا کیا جانے والا مہر۔ مہر معجل ہو یا غیر معجل، دونوں ایک ہی نوعیت کے مہر ہیں۔ اس کالم کی بھرائی کے وقت فریقین کی رضامندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے عموماً لفظ عند الطلب درج کر دیا جاتا ہے، جس کے واضح معنی یہ ہوتے ہیں کہ بیوی جب بھی چاہے اپنے خاوند سے اپنا یہ حق مانگ سکتی ہے، اور از روئے قانون شوہر اپنی بیوی کا مطالبہ پورا کرنے کا پابند ہوتا ہے، تاہم باہمی افہام و تفہیم سے مدت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ ویسے عام طور پر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ اس سلسلے میں بیویاں مار کھا جاتی ہیں۔ 80% شوہر اپنی لچھے دار باتوں اور بہانے بازیوں سے بیویوں کے مطالبے کو ٹالتے رہتے ہیں۔ بعض تو چالاکی و مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہر معاف بھی کروا لیتے ہیں، جو کہ قابل مذمت ہے۔ مہر عورت کا حق ہے اور یہ حق اسے ہر حال میں ملنا چاہیے۔ ساجدہ اور فرقان مزید آدھا گھنٹہ میرے دفتر میں موجود رہے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں ان کی ہر ممکن قانونی مدد کروں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ رات کو گھر آ کر میں اس مسئلے پر غور کرتا رہا۔ ساجدہ والا معاملہ اگرچہ حنیف کے فراڈ والے معاملے سے قطعی الگ تھا، مگر شاہد حسین کی اس بات میں مجھے وزن محسوس ہوا کہ اس حوالے سے حنیف پر دباؤ بڑھایا جا سکتا تھا۔ جب بیک وقت اسے کئی ایک محاذوں پر لڑنا پڑتا تو وہ اپنی چوکڑی بھول کر تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا۔ سونے سے پہلے میں مطالعے کا عادی ہوں۔ اس رات بھی میں ایک ضخیم قانونی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ میرے رہائشی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ تیسری بیل پر میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری جانب آفتاب جیلانی تھا۔ اس کی آواز میں خاصی گھبراہٹ پائی جاتی تھی۔ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، بیگ صاحب بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا آفتاب صاحب؟ میں اس معاملے سے الگ ہونا چاہتا ہوں، وہ بے طرح بولا۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ آپ کس معاملے سے الگ ہونا چاہتے ہیں اور آپ یہ اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ میں حنیف والے معاملے کی بات کر رہا ہوں بیگ صاحب، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ آپ میرا نام اپنے موکلین کی فہرست سے نکال دیں۔ میں اپنی فیس کی رقم بھی آپ سے واپس نہیں لوں گا، اور نہ ہی مجھے میرے ڈوبے ہوئے 80,000 روپے کی ضرورت ہے۔ عزت اور جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں کہا، آفتاب صاحب آپ کی بے ربط باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ بیٹھے بٹھائے اس معاملے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر رہے ہیں؟ بیٹھے بٹھائے نہیں بیگ صاحب، وہ روحانسی آواز میں بولا، میں بہت مجبوری کے عالم میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ کیسی مجبوری؟ میں نے کہا، ذرا وضاحت تو کریں۔ وہ بولا، اگر زندگی اور عزت محفوظ رہی تو انشاءاللہ کئی 80,000 کما لوں گا، مگر میں ایٹم بم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایٹم بم؟ میں چونک اٹھا۔ بھئی یہ ایٹم بم بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک بدماش کا نام ہے، آفتاب جیلانی نے بتایا۔ کئی قتل، ڈکیتیاں اور مجرمانہ وارداتیں اس کے کریڈٹ پر ہیں۔ اس کا اصل نام اصغر ہے، لیکن وہ ایٹم بم کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ عرصہ قبل شہر کے ایک ممتاز صحافی کا قتل ہو گیا تھا۔ قاتلوں میں ایٹم بم کا نام بھی لیا جا رہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ مجھے فوراً یاد آ گیا۔ واقعی چند ماہ پہلے شہر کے ایک ممتاز اور معزز صحافی کو بڑی بے دردی سے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس صحافی کے مبینہ قاتلوں میں 3 افراد شامل تھے۔ پولیس نے سر توڑ کوشش کر کے سلیم الدین عرف سلو اور رجب علی عرف راجہ کو گرفتار کر لیا تھا، تاہم ان کا تیسرا ساتھی اصغر عرف ایٹم بم تاحال مفرور تھا۔ میں نے فون پر آفتاب جیلانی سے پوچھا، ایٹم بم سے آپ کا کیا تعلق؟ میرا کوئی تعلق نہیں، وہ حنیف کا تعلق دار ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونک اٹھا۔ مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر میں حنیف کے خلاف قانونی چارہ جوئی سے دستکش نہ ہوا تو میری نوجوان بیٹی کو کالج آتے جاتے کسی بھی وقت اغوا کر لیا جائے گا۔ نہ صرف اغوا کر لیا جائے گا بلکہ اس کی ناموس کو تار تار کر کے شہر کے کسی بھی چوراہے پر بکھیر دیا جائے گا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی۔
آفتاب جیلانی نے کہا، بیگ صاحب 80,000 روپے پر میں نے مٹی ڈال دی ہے۔ مجھے اپنی چہیتی بیٹی تہمینہ کی جان اور عزت زیادہ عزیز ہے۔ آپ ابھی اور اسی وقت سے مجھے اس معاملے سے بالکل الگ سمجھیں۔ میں نے ایک خیال کے تحت پوچھا، کیا ایٹم بم نے براہ راست آپ سے رابطہ کیا تھا اور رابطے کا ذریعہ کیا تھا؟ مجھے یہ دھمکی فون پر دی گئی ہے، آفتاب جیلانی نے بتایا۔ بات کرنے والا خود کو ایٹم بم کہہ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا وہ ایٹم بم ہی تھا یا کوئی اور۔ وہ خاصا نروس محسوس ہوتا تھا۔ یہ بات ہی ایسی تھی کہ جوان بیٹی کے باپ کو اسی طرح ہراساں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا، آفتاب صاحب، اصغر عرف ایٹم بم ایک مفرور مجرم ہے۔ پولیس اس کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے چوہے کی طرح کسی محفوظ بل میں چھپا بیٹھا ہے۔ آپ خوامخواہ پریشان نہ ہوں، وہ آپ کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، ایسے مجرموں کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ وہ سامنے آئے بغیر اپنے آدمیوں سے بھی کام نکال لیا کرتے ہیں۔ میں ان خطرناک لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کو اس سلسلے میں فوراً پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروانا چاہیے۔ یہ تخفیف مجرمانہ کا معاملہ ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 506 کے تحت اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کو ہلاک کرنے کی یا ضرب شدید پہنچانے کی یا مکان و جائیداد کو نظر آتش کرنے کی یا کسی ایسے جرم کے ارتکاب کی جس کی سزا موت ہو یا اتنی مدت کے لیے قید کی سزا وہ جو 7 سال تک ہو سکتی ہو، یا کسی عورت کی نسبت بے عصمتی کا اتہام لگانے کی دھمکی دے، تو اول الذکر شخص تخفیف مجرمانہ کے جرم کا مرتکب ہوگا۔ قانون نے اس جرم کے لیے کڑی سزا مقرر کی ہے۔ میری وضاحت ختم ہوئی تو آفتاب جیلانی نے کہا، بیگ صاحب، میں ان قانونی معاملات کو سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میرے لیے تہمینہ سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ میں تھانے جا کر ایٹم بم جیسے جلاد سے براہ راست دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، میں نے کہا، حالانکہ آپ کو اس ٹیلی فونک دھمکی کے بارے میں رپورٹ ضرور لکھوانی چاہیے۔ وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا، بیگ صاحب، آپ ہماری پولیس اور تھانوں کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ میری مدد تو کیا کریں گے، مجھے یقین ہے وہ فوراً اپنی پیدا کے لیے سرگرم ہو جائیں گے اور عین ممکن ہے کہ مجھے ہی کسی چکر میں پھنسا دیں۔ میں نے کہا، آپ کے علاقے کے تھانے کا انچارج میرا جاننے والا ہے، میں خود اس سے بات کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں۔ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ ایٹم بم نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ اگر میں نے اس سلسلے میں پولیس کو ملوث کیا تو پھر وہ تہمینہ کے ساتھ کسی روح رعایت سے کام نہیں لیں گے۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ رو دینے والے انداز میں بولا، بیگ صاحب، آپ کو خدا کا واسطہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اب میں آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا، خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ میں نے بھی مایوسی کے انداز میں رسیور کریڈل کر دیا۔ یہ مدعی غائب اور وکیل حاضر والی صورتحال تھی جس پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مقدمہ عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہی حنیف سے سرد جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس کی چوٹ کا جواب دینا ضروری تھا۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق اس کا تعلق ایک خطرناک گروہ سے نکل آیا تھا۔ اصغر عرف ایٹم بم پولیس کے لیے موسٹ وانٹڈ تھا اور اس نے خود یا اپنے کسی آدمی کے ذریعے آفتاب جیلانی کو خوفناک نتائج کی دھمکی دی تھی۔ اس سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی تھی کہ حنیف بالواسطہ یا بلا واسطہ ایٹم بم سے متعلق تھا۔ حنیف کی پراسرار خاموشی بھی مجھے تذبذب میں ڈال رہی تھی۔ وہ میرے دفتر سے جاتے ہوئے فرید عثمانی کے ذریعے نوٹس کا جواب دینے کا اعلان کر گیا تھا، تاہم ابھی تک مجھے اس کی طرف سے جوابی مراسلہ موصول نہیں ہوا تھا۔ آفتاب جیلانی نے ایٹم بم کی دھمکی کے باعث کیس سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، گویا میرے موکلین میں ایک کی کمی واقع ہو چکی تھی اور اس کمی کو ساجدہ نے پورا کر دیا تھا۔ ساجدہ والے معاملے میں اچھی خاصی جان تھی، اگرچہ اس مسئلے کا اول الذکر مسئلے سے کوئی رابطہ نہیں تھا، تاہم حنیف کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے یہ کارڈ خاصا مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ دوسری صبح عدالت جانے سے پہلے میں اپنے دفتر پہنچا۔ اس دن عدالت میں میرا صرف ایک ہی کیس تھا جس کی سماعت کے بارے میں نے معلوم کر لیا تھا کہ کتنے بجے شروع ہوگی۔ میرے پاس 2 گھنٹے کا وقت تھا، اس لیے میں نے اپنی پوری توجہ ساجدہ اور حنیف پر مبذول کرتے ہوئے ساجدہ کی حمایت میں حنیف کے خلاف ایک خاصا طویل نوٹس تیار کروایا اور پہلی فرصت میں وہ نوٹس حنیف کے گھر کے ایڈریس پر پوسٹ کر دیا۔
مذکورہ نوٹس یوں تو خاصا لمبا چوڑا تھا، مگر آپ کی دلچسپی اور معلومات کی باتیں کچھ اس طرح درج تھیں۔ عدالتی دستاویزات انگریزی زبان میں تیار کی جاتی ہیں، تاہم میں مندرجات کی تفصیل خلاصتاً ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میری موکلہ ساجدہ نے، جو کہ تمہاری منکوحہ ہے، مجھے بتایا ہے کہ عرصہ 2 سال سے وہ اپنے میکے میں رہ رہی ہے۔ تم نہ تو اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہو اور نہ ہی کوئی رابطہ رکھتے ہو۔ تمہاری رنجش اور ناراضگی کا سبب بھی منظر عام پر نہیں آیا۔ ساجدہ، جو کہ تمہاری قانونی اور شرعی بیوی ہے، تم اس کی طرف سے اپنے فرائض سے غفلت برتنے کے مرتکب ہو رہے ہو۔